آج ایک کہانی آپ دوستوں کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے نئی زبان۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں کے رہنے والوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کی زبان نہیں بولتا تھا۔ کوئی بھی فرد کسی بھی چیز کے لیے یکساں الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی سب ایک دوسرے کی بات کا مطلب سمجھتے تھے اور امن و آشتی سے رہتے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہاں کے مقامی خوش باش اور مرنجا مرنج تھے، اور مبالغہ آرائی نہ کروں تو بہت باتونی بھی۔ زمین کے ایک بے نام سے خطے میں یہ ایک بے نام سی بستی تھی۔ اگرچہ اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی، پھر بھی دنیا کے نقشے پر اسے ایک سیاہ دھبے سے ظاہر کیا گیا تھا۔ شاید اسی سبب سے اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ جب بیرونی دنیا کو اس بستی کا علم ہوا اور نوواردوں نے اس پر قدم رکھا، تو ان کے بہترین زباندان بھی اس بستی کے لسانی معاملات کی کوئی تشریح نہ کر پائے۔ مقامی لوگوں کی زبان تو بالکل بھی ان کے پلے نہ پڑی، حالانکہ وہ سب اپنی اپنی زبان میں الگ الگ لفظ ادا کر کے ایک دوسرے کو اپنا مافی ضمیر سمجھا بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے، اور کبھی کسی نے کسی کی کہی ہوئی بات کا کبھی کوئی دوسرا مطلب بھی نہیں لیا تھا، اور نہ ہی کوئی بات ذو معنی سمجھی جاتی تھی۔ نوواردوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور انہوں نے اس کی کئی سیاسی اور جغرافیائی توضیحات اخذ کیں۔ یہ بستی طویل عرصے سے موجود تھی اور دنیا کے نامور ملکوں کے بیچ گھری تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کا پہیہ ان تمام ملکوں میں گھومتا رہا، کہیں لمبے عرصے کے لیے، کہیں تھوڑی مدت کے لیے، اور کہیں ایک سے زیادہ بار۔ قدیم اور نوزائیدہ ملکوں کے درمیان تضادات کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست تھی۔ صدیوں پر محیط، چھوٹے ملک، بڑے ملک، بہت بڑے ملک، طاقتور اور کمزور ریاستیں، نشو و نما پاتی سیاستیں اور مرتی ہوئی سیاستیں، بادشاہتیں، سپر پاورز، طویل اقتدار کی حامل حکومتیں، جمہوریتیں اور آزاد ریاستیں، مذہبی اور غیر مذہبی ریاستیں، سب قدیم سے اب تک بنتی بگڑتی موجود تھیں۔ اٹلس کے رموز سے آشنا ایک تاریخ دان نے پرزور لیکن بے سود کوشش کی کہ وہ اس بستی کی اندرونی جغرافیائی حدود کا کوئی نقشہ تیار کر سکے۔ برسوں کی ریاضت کے بعد جو نقشہ وہ بنا پایا، وہ بالکل ایسا تھا جیسے ململ کے کرتے پر کسی نو آموخت نے کڑھائی کرنے کی مشق کی ہو۔ ہاں، اس کی بیوی نے اس ڈیزائن میں تھوڑی سی رد و بدل کر کے اپنا لباس شب خوابی ضرور بنوا لیا۔ بستی میں زرخیز زمین، معدنیات، بہتے دریا، سمندر اور بلند و بالا پہاڑ اور محنت کش افراد وفر تعداد میں تھے، اور وہ صدیوں سے ہر قسم کی طرز حکومت کا نہ صرف تجربہ رکھتے تھے بلکہ ان کی باریکیوں سے بھی واقف تھے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے، مطلق العنانیت کیا ہے، ثواب دیدی اختیارات کیا ہیں، جمہوریت کیسی ہوتی ہے، اور انتشار کس بلا کا نام ہے۔ ہر سیاسی ہلچل یعنی جبر، آزادی، احتجاج اور بغاوت کے اسباب ان کے سامنے عیاں رہے تھے، اور یہی دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہر فرد کی اپنی زبان ہونی چاہیے تاکہ کوئی غیر مقامی اس کا ادراک نہ کر پائے۔ بالفاظ دیگر ان کا ایک نفسیاتی ڈیفنس میکانزم تھا۔ ہر ایک فرد کی اپنی زبان مادری زبان سے بھی زیادہ فہم رکھنے والی، ایسی زبان جس میں وہ سوچتا ہے، ایسی زبان کون فتح کر سکے گا؟ اس فیصلے میں شاید کوئی عقلی توجیہ تو بظاہر نظر نہیں آتی تھی، شاید کوئی وجہ اور ہو، یا شاید کچھ بھی نہ ہو۔ مقامی بھی نہیں جانتے تھے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ جاننا چاہتے ہی نہ تھے۔ تاہم ہر نو مولود اس اپنی زبان کو بغیر کسی تردد کے اتنی ہی آسانی سے سیکھ رہا تھا جس آسانی سے دنیا کے دوسرے بچے اپنی زبانیں یا ارد گرد سے کان میں پڑنے والی زبانیں سیکھتے ہیں۔ بچے محسوس کر رہے تھے کہ ان کی ماں کی زبان اور ہے، باپ کی اور، دادا کی اور، دادی کی اور،
بہن بھائی نانا نانی ہر ایک کی الگ، اور اسی میں سے ہر بچہ اپنی الگ محاوراتی زبان سیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ بیبی سٹرز کا گھر میں آنا اور خدا حافظ کہنا بھی الگ الگ تھا، لیکن وہ سب سمجھ پاتے تھے۔ زبان کے اس گورکھ دھندے سے ہر بچے نے اپنی الگ زبان بولنا سیکھ لیا، اور ہر بچے کو ادراک تھا کہ اس کی زبان دوسرے سے مختلف ہے۔ ان بولے جانے والے لفظوں کے معنی کو لفاظی کی کسی کتاب میں یا بائی دی بک فارمولے سے تلاش کرنا بے سود تھا، لیکن بولنے والے چہرے کے تاثرات، آوازوں کے زیر و بم اور اشاروں کی مدد سے ہر بولا ہوا لفظ اور کہی ہوئی بات آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ خطیب کو پورا ادراک تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور مخاطب اس کے ایک ایک لفظ کو اکمل طور پر سمجھ لیتا تھا بغیر کسی تردد کے۔ بادی النظر میں تو ایسے لوگوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر ہونا چاہیے تھا، لیکن زبان کی اس مشق نے انہیں خود کو اور دوسروں کو گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ شاید اس مفوق ادراک زبان نے انہیں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مہمیز کا کام کیا۔ ان کے ہاں ادب کی کوئی کتابیں نہیں تھیں، اور نہ ہی لغات کہ ان کے بولے لفظ لکھے یا محفوظ کیے جا سکتے۔ وہ چٹے ان پڑھ تھے، پھر بھی ان کے پاس کہانیوں، نظموں اور ڈراموں کی کمی نہ تھی۔ وہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ تخلیق فن کے دلدادہ تھے وہ لوگ، لیکن ان کے اس فن کی اشاعت زبانی، جسمانی یا عملی طور پر ہی ہوتی تھی۔ شاعری کی ڈکشن کی اور افسانے کی معنویات صرف شاعر ہی جانتا تھا، تاہم زبانی اداکاری، رویے، اظہار فن کے طریقے اور اسلوب مکمل طور پر بامانی تھے۔ لوگوں کے کان شاعروں کی زبان سے نہ صرف ہم آہنگ تھے، بلکہ وہ ان کی شاعری جو شاعر کی اپنی زبان میں ہوتی تھی مزے سے گنگنا بھی لیا کرتے تھے۔ اور یوں اس بستی کے لوگ ہنسی خوشی پچھلی صدی تک زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ نہ صرف محنتی تھے بلکہ اپنے ذرائع کو مناسب معاشی طریقوں سے استعمال کرنے پر بھی قادر تھے۔ کھیتی باڑی ان کا سب سے بڑا ذریعہ آمدنی تھا، اور وہ اس میں کسی حد تک خود کفیل بھی تھے۔ کچھ سپر پاورز ان کی ہمسایہ تھیں جن کے مختلف اقدامات آزادی اور جمہوریت کے مفادات کے خلاف تھے، اس لیے اس گزشتہ صدی میں وہ فکر مند بھی رہے، حالانکہ خود ان کے کسی اقدام سے کسی قریبی ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے کام میں مگن رہنے کے عادی تھے۔ بین الاقوامی حالات سے ان کی کم واقفیت کی شاید یہ بھی ایک وجہ رہی ہوگی۔ سپر پاورز نے اس سب کے باوجود ان کی بولی پر کچھ زیادہ غور نہیں کیا۔ جو لوگ وہاں سیر سپاٹے کے لیے آتے یا دوسرے ملکوں کے ایجنٹ کسی بھی روپ میں اس بستی کی یاترا کرتے، بستی والوں کی بولی کے گورکھ دھندے میں الجھ کر یہی سمجھتے کہ یہ محنتی اور جفاکش خوبصورت لوگ سب ناخواندہ ہیں۔ یہ بات یقیناً سپر پاورز کے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، جہاں شہریوں کو تعلیم کی بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ سپر پاورز کے ہاں تعلیم و زبان کی ترویج کے لیے جو نظام رائج تھا، یہاں حالات اس سے بالکل مختلف تھے۔ ان میں سے کچھ نے کوشش کی کہ اس راز تک پہنچا جائے، لیکن ان کو بستی میں ایک بھی ایسا فرد نہ ملا جو وہاں بولی جانے والی الگ الگ زبانوں کا ماہر ہو۔ بستی کے طول و عرض کا چکر لگانے کے بعد بھی بولی جانے والی بولیوں کا ایک لفظ ان غیر ملکیوں کے پلے نہ پڑا، تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ساری بستی میں ایک ہی بولی بولی جاتی ہے۔ لوگ اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ رات کے وقت وہ کافی اور چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے، ہر ایک اپنی زبان میں۔ کوئی نوجوان کسی لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیار بھرے لہجے میں اپنی بولی میں مجھے تم سے محبت ہے کہتا، تو وہ لڑکی مفہوم سمجھنے میں ذرہ بھر بھی غلطی نہ کرتی اور اپنی بولی میں مناسب جواب بھی دیتی، اور اس کے چہرے کے تاثرات میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہ پائی جاتی۔ اس دوران بستی کے ارد گرد کافی جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ سپر پاور کئی حصوں میں بٹ گئی، نئے سیاسی گروپ معرض وجود میں آئے اور ایک نیا ورلڈ آرڈر ترتیب دیا گیا۔
کئی ملکوں کی جغرافیائی حدود تبدیل ہو گئیں اور کئی پرانی حد شماریاں ماضی سے نکل کر سامنے آ گئیں۔ بستی جو پہلے ہی دنیا سے الگ تھلگ تھی، اب ایک مختلف طریقے سے الگ تھلگ نظر آنے لگی۔ سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ہی دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک زبردست انقلاب آیا۔ اسی اثناء ایک ماہر لسانیات اس بستی میں آن وارد ہوا۔ بستی میں انٹرنیٹ کی تلاش میں پھرتا پھراتا وہ چائے خانے تک جا پہنچا۔ بھانت بھانت کی عجیب و غریب بولیوں نے اسے ہلا کے رکھ دیا تو اس نے ان پر تحقیق کا فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں بعد مختلف زبانیں اور بولیاں اور بولنے والوں کی ان کو سمجھنے کی صلاحیت جان کر اسے محسوس ہوا کہ کام نہ صرف مشکل ہے بلکہ کسی حد تک ناممکن بھی۔ اپنے علم، صلاحیت اور تحقیق کے گزشتہ کامیاب کارناموں پر سے اس کا اعتماد متزلزل ہونے لگا۔ وہ نئے ورلڈ آرڈر کا نمائندہ تھا، اس لیے ہار ماننا تو اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو قابل رحم سمجھ کر ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اس جاہل بستی کے لوگوں کو جدید زمانے سے متعارف کرانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے دنیا کے کئی ممالک نے اسے مناسب گرانٹ بھی مہیا کی اور اس نے بستی میں بولے جانے والی تمام زبانوں کے فقرات کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر کمپیوٹر کے حوالے کر دیا۔ اس کمپیوٹر پروگرام نے بستی کے ہر فرد کا بولا ہوا لفظ اور فقرہ بڑی تندہی سے جمع کر دیا۔ اب ایک لکھی ہوئی زبان معرض وجود میں آ چکی تھی، یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ ورڈ پروسیسنگ زبان اس بستی سے متعارف ہو گئی تھی۔ ماہر لسانیات نے اس زبان کی تعلیم و ترویج کے لیے بستی میں لیپ ٹاپ بھی بانٹے۔ بستی کے لوگ حیران تھے۔ مجھے تم سے محبت ہے کا وہ ترجمہ نہیں ہوا تھا جو اس بستی کے نوجوان سمجھتے تھے، اور ہاں میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں کی جگہ لینے والا پروسیس کیا گیا فقرہ لڑکیوں کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس طرح لوگوں کے درمیان برسوں سے بولے جانے والے فقرے، جن کو جسمانی تاثرات زیادہ واضح کرتے تھے، بستی کے لوگوں کے لیے اس قدر اجنبی تھے کہ ان کے آپس کے تعلقات کشیدہ کشیدہ سے ہونے لگے، اور وہ جو ہر ایک کی الگ الگ بولی سمجھ لیتے تھے ایک دوسرے سے کٹ گئے۔ بستی کے لوگ اس مصیبت کا باعث ماہر لسانیات کو سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ وہی ان کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ چنانچہ اسے بستی کا میئر بنا لیا گیا اور اس نے بستی کی تمام زبانوں اور درینہ علم کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس نے بستی کے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا اور ان کی وساطت سے علم ہوا کہ وہ شخص صرف ماہر لسانیات ہی نہیں بلکہ کسی بہت بڑے عالمی مالی ادارے کا ایک ڈائریکٹر بھی تھا۔ کچھ برس کی محنت شاقہ کے بعد بستی کا میئر اس بستی کے لوگوں کو ایک بولی سکھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ لوگ ہر بات کے جواب میں ایک ہی بات بولتے تھے: کتنے میں دو گے؟ کتنے میں خریدو گے؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن اس میں میرا کیا فائدہ؟